السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ایک صاحب نے نماز سے متعلق یہ مسئلہ دریافت کیا ہے کہ اگر کوئی شخص پینٹ وغیرہ نیچے سے فولڈ کر کے نماز پڑھے تو کیا اس کی نماز مکروہ تحریمی کے ساتھ ادا ہوتی ہے اور نماز واجب الاعادہ ہو جاتی ہے؟ یہ سوال کیا ہے۔ جواباً عرض یہ ہے کہ کوئی بھی کپڑا، خواہ لنگی ہو، پینٹ ہو، پاجامہ ہو یا جبہ وغیرہ ہو، ٹخنوں سے نیچے لٹکا کر پہننا درست نہیں ہے۔ تکبر کے ساتھ ہو تو بالکلیہ حرام ہے، اور اگر یوں ہی فیشن وغیرہ کے طور پر ہو تو مکروہ تحریمی ضرور ہے۔ نماز میں ہو یا نماز کے باہر ہو، ہر حال میں ناجائز ہے۔ البتہ نماز میں اس کی کراہت اور سنگینی مزید بڑھ جاتی ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری جلد نمبر 2 کی روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، جس میں بتایا گیا ہے کہ ٹخنوں سے نیچے ازار، لنگی، کپڑا وغیرہ کرنا یہ جہنم میں جانے کا باعث ہے۔ اسی طریقے سے سنن ابی داؤد جلد نمبر 2 کی روایت ہے، ان اللہ تعالی لا يقبل صلاة رجل مسبل، اللہ تعالیٰ اس شخص کی نماز کو قبول نہیں کرتے ہیں جو ٹخنوں سے نیچے پیجامہ یا لنگی وغیرہ کو لٹکائے ہوئے ہو۔ ان دونوں روایات، اس کے علاوہ اور بھی بے شمار روایات ہیں، ان سب روایتوں سے صاف طور پہ یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ٹخنوں سے نیچے لٹکا کر پہننا درست نہیں ہے۔ ہر حال میں ٹخنوں سے اوپر پہننا ضروری ہے۔ البتہ نماز میں اس کا اور زیادہ اہتمام ہونا چاہیے کہ ہمارا پاجامہ، پینٹ وغیرہ ٹخنوں سے اوپر ہو، بلکہ کپڑا ایسا سلایا جائے کہ وہ ٹخنوں سے اوپر ہو۔ اگر کوئی کپڑا بالفرض ایسا ہو کہ اس کی لمبائی ٹخنوں سے نیچے جا رہی ہو تو نماز کے علاوہ حال میں بھی اس کو اوپر یا نیچے سے فولڈ کرنا چاہیے، اور نماز کے وقت تو اس کا اور زیادہ اہتمام ہونا چاہیے تاکہ ہماری نماز مکروہ تحریمی والی حالت سے بچ جائے اور ہماری نماز ضائع ہونے سے بچ جائے۔ یہاں ایک شبہ ہوتا ہے کہ صحیح بخاری جلد نمبر 1 کی روایت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، امرت ان اسجد علی سبعۃ اعظم لا اکف ثوبا ولا شعرا، کہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں اور نماز میں کپڑے اور بال کو موڑ کر اور سمیٹ کر نہ رکھوں۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ نماز کی حالت میں کپڑے وغیرہ فولڈ کر کے رکھنا درست نہیں ہے۔ اسی بنیاد پر بعض لوگوں کو یہ شبہ ہوا اور ان کا یہ موقف ہوا کہ نماز سے پہلے کپڑے وغیرہ کو فولڈ کرنا صحیح نہیں ہے، اور اس میں مزید شدت یہ بڑھتی گئی کہ اگر کوئی شخص فولڈ کر کے نماز پڑھ لے تو اس کی نماز واجب الاعادہ ہو جاتی ہے۔ حالانکہ یہ غلط فہمی ہے، کیونکہ اس روایت کا تعلق پاجامہ پینٹ سے نہیں ہے، بلکہ آستین چڑھانے اور دامن سمیٹنے سے یا اس طرح کے اوپر کے کپڑوں سے، جس طریقے سے لوگ پریس کیے ہوئے کپڑے کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس پر شکن نہ پڑے، زمین سے مٹی وغیرہ نہ لگے، ان سب طریقوں سے اس حدیث کے اندر منع کیا گیا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری کے مشہور شارح حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں، والحکمۃ فی ذلک انہ اذا رفع ثوبہ وشعرہ عن مباشرۃ الارض اشبہ المتکبر، یہ فتح الباری کے اندر ہے۔ اس کے اندر حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے یہ واضح کیا ہے کہ اس حدیث میں کفے ثوب اور کپڑے وغیرہ کو موڑنے کی جو معنت ہے، اس کے پیچھے کی حکمت متکبرین کی مشابہت سے بچانا ہے، کہ ایسا کرنا یہ متکبرین کا شیوا ہے، اس وجہ سے منع کیا گیا ہے۔ حالانکہ پینٹ وغیرہ جو فولڈ کیا جاتا ہے وہ تکبر کی بنیاد پر نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ مکروہ تحریمی سے بچنے کے لیے اور نماز کے خراب ہونے سے بچانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے، وہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ آپ ایک لباس میں باہر تشریف لائے اور حالت یہ تھی کہ آپ نیچے سے کپڑے کو اٹھائے ہوئے تھے۔ فرأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج فی حلۃ مشمرہ فصلى ركعتين الى العنزہ،
कि आप अलैहिस्सलाम एक लिबास में बाहर तशरीफ लाए और उस लिबास की हालत ये थी कि आप नीचे से उठाए हुए थे, फोल्ड किए हुए थे, और फिर आपने 2 रकात नमाज पढ़ी। इस हदीस से इशारा मिलता है कि अगर कोई शख्स नीचे से फोल्ड करके नमाज पढ़े तो कोई हरज की बात नहीं है। चुनांचे इस हदीस के तहत भी हाफिज इब्न हजर रहमहुल्लाह ने फतहुल बारी के अंदर लिखा है और ये फरमाया कि अहादीस के अंदर कपड़े वगैरह फोल्ड करने की जो ममानत है उसका मिज़दाक इज़ार, लुंगी, पाजामा वगैरह नहीं है, बल्कि उसके अलावा दीगर कपड़े हैं। इसके अलावा फिक्ह की जो आम किताबें हैं, मोतबर किताबें, हिदाया हो, दुर्र मुख्तार हो, शामी हो, उसके अंदर भी अगर देखेंगे तो कफ़े सौब की मिसालों में कपड़े को समेटने की जो कराहत मनकूल है उसकी मिसाल में लुंगी, इजार वगैरह का तस्करा नहीं मिलता है, बल्कि आस्तीन चढ़ाने, दामन समेटने का तस्करा मिलता है। इन तमाम तफसीलात से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि अगर कोई शख्स पैंट वगैरह फोल्ड करके नमाज पढ़े तो उसकी नमाज बिल्कुल दुरुस्त है, कोई हरज की बात नहीं है, वाजिबुल आदा नहीं है, बल्कि मकरूह तहरीमी और हराम से बचने के लिए ऐसा करना चाहिए। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।